بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری میں۔ کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتے۔ محبت وہ لفظ ہے جسے سن کر دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ کہ جو دل کے سرزمین پر ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، وہ مرض کہ جس کو لگ جائے تو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے۔ محبت وہ حقیقت ہے کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ بہت سے دلوں کو خوشیاں سے ہمکنار، بہت سے دلوں کو اجاڑ کر بنجر کر دینے، اور بہت سے دلوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دینے والا یہ جذبہ، جس سے شاید ہی دنیا کا کوئی انسان بچ سکا ہے۔ انسان بہت گہرا ہوتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں اپنے دل میں نہ جانے کتنے راز، دکھ اور اپنی عمر کی کئی داستانیں چھپائے پھرتا ہے۔ بلند کہوں میں آنکھوں کے کناروں میں چھپی نمی کو بہت مہارت سے اندر پیتا ہے۔ ہر لمحہ بدلتے موسم کی ضد میں آ کر کئی رنگ بدلتا ہے، اور اداس آنکھوں میں دنیا بھر کے زخم قید کیے مسکراتا ہے۔ انسان سچ میں بہت گہرا ہے۔ کسی چیز سے اپنی محرومی پر غم نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو مل جاتی تو شاید مزید غم کا سبب بنتی۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے، تقدیر پر راضی رہنے میں بہتری ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی مت کریں جس نے آپ کی زندگی، آپ کا امیج، آپ کی دولت، آپ کے ساتھ وابستہ تعلق کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ سانپ اپنی پرانی کھال اتار کر نئی کھال صرف اس لیے تبدیل کرتا ہے تاکہ وہ پہلے سے بھی بڑا سانپ بن سکے۔ میں اس قسم کا انسان تھا جو کسی کے لیے سمندر پار کر لیتا تھا، جبکہ وہ شخص میرے لیے سڑک بھی پار نہیں کرتا تھا۔ میں نے بہت بار معذرت کی، 2 منٹ بات کر لیا کرو، صبح میں، شام میں، رات میں دامنیں پھیلا کر محبت کی بھیک مانگی تھی، حالانکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ دوسرے لوگوں نے مجھے اداس یا مایوس نہیں کیا، بلکہ یہ میں خود تھا۔ میری غلط فہمی یہ تھی کہ ہر شخص کا دل میرے جیسا ہوتا ہے۔ جن سے باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اس سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ لمحے، وہ قصے سب یادوں میں دفن ہو گئے۔ کبھی تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہاتھوں میں کھوئے، راتوں میں جاگتے، ہر پل ہر ساعت باتوں کی مالا میں پڑے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ کیسے یہ فاصلہ بڑھ گیا کہ باتوں کے سلسلے یادوں کی گلی میں کھو گئی۔ جن سے باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، ان سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ ہنسی، وہ کہے سب خاموشی میں بدل گئے۔ آنکھوں میں جو چمک تھی وہ اداسی میں ڈھل گئی۔ دل میں جو محبت تھی وہ خاموشی میں بدل گئی۔ کبھی تھا ایک پل کہ الفاظ کم پڑ جاتے تھے، آج ہے ایک پل کہ خاموشی بڑھ جاتی ہے۔ جن سے باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، ان سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ لمحے، وہ قصے سب یادوں میں دفن ہو گئے۔ جو سہ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے، باقی صرف
قیاس عاریہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اوپر اٹھنے کا آپشن نہ ہو تو فنا ہونے سے بہتر ہے جہاں اور جس حال میں ہو وہیں خود کو مضبوط کر لو۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پہ ہم روتے ہیں، کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، میرے پاس علم دین کی کمی ہے۔ سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو کیا کریں گے؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکر پالے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، وہ جو کچھ بھی ہے حتیٰ کہ اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کی بھی قدر کریں، کیونکہ آپ دوسروں کی مصیبتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہی آپ کو دیا گیا ہے۔ پرسکون ہو جائیں، اطمینان پالیں، خود کو قبول کریں۔ آپ لمبے ہیں، پتلے ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، جیسے بھی ہیں، خود کو قبول کریں، خود سے محبت کریں، خود سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ساری عمر بھاگتے ہی رہیں گے۔ آپ گاؤں سے ہیں، شہر سے ہیں، آپ کے والدین غریب ہیں، آپ کا بچپن مصیبت زدہ ہے، یا آپ بڑے فیملی سے ہیں، چھوٹی فیملی سے ہیں، اسے قبول کر لیں، اس پر اطمینان حاصل کر لیں۔ آپ کی رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا، فرینڈز نے دھوکہ دیا، محبت میں بے وفائی ملی، وعدہ کر کے مکر گئے، آپ وہ نہیں پا سکے جس کے خواب دیکھتے تھے، بس قبول کر لیں، بے چینی سے نکل آئے۔ آج ساری دنیا کے کام پست ڈالیں، آج اپنے لیے فرصت نکالے، کہیں بیٹھ جائیں، گہرا سانس کھینچے اور آج سے سب کچھ قبول کرنا شروع کر دیں، اور پھر اطمینان پانے کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ اپنی مرمت ابھی سے کرنا شروع کر دیں کہ دیر نہ ہو جائے۔ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، ابھی سے خود کو جوڑ لیں ورنہ ملبے بن جائیں گے، اور ملبہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو بڑی محبت سے دیکھیں اور کہیں تم بہت خوبصورت ہو، کیوں نہ کہ اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں ہو سکتا۔ اپنی شناخت کو قبول کریں، کبھی بھی اپنی شناخت، اپنے ماضی، اپنے مصائب پر شرمندہ نہ ہو۔ آج سے ہی اطمینان حاصل کرنے کا سفر شروع کریں، آج سے ہی خود کو تھپکی اور تسلی دینے کا نیک کام شروع کریں۔ آپ کو خود ہی اپنا معمار بننا ہے۔ تھوڑی سی ہمت پکڑیں، زیادہ دعا کریں اور چار جوہی سے سکون حاصل کریں۔ فاصلہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ کا فاصلہ آپ سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے، تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں ابھی بھی اداسی مانگنے سے روکے ہوئے ہیں؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کی درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، انہی ہی وسیلہ بنا دیا جائے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم انسانوں کو کھونے سے کتنا ڈرتے ہیں، ان کی محبت توجہ نہ ملنے پر کتنا روتے ہیں۔ وہ ذرا سی بے رخی دکھا دے
تو دل ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر ہم اپنے اللہ سے دور ہو جائیں تو ہمارا دل کیوں نہیں ڈوبتا؟ ہم کیوں اللہ کی ناراضگی کو بہت عام سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو ہمارا اصل ہے؟ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتا ہے لیکن محبت نہیں ملتی۔